बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइफल शान पर बहुत बहुत खुशामदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बात में इस छोटे से आपका चैनल का सब्सक्राइब आपका लाइक और शेयर बहुत हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इस वीडियो से ताकत है। आमीन। और दूसरे सब्सक्राइबर्स का जो मैंने किया नाम किया से विन करने के लिए चैनल के बाद सारा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चैनल जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि जिन लोगों को फहश फिल्में या पॉर्न वीडियोस देखने की आदत होती है, या जो लोग सोशल मीडिया पर पॉर्न वीडियोस देखते हैं, या जो कोई भी गंदी चीजें देखने की जिनको अपनी जिंदगी में आदत हो जाती है, ये आदत कैसे उनकी जिंदगी को तबाह करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये आदत कैसे इंसान को ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और माशरती तौर पर तबाह करती है। हालांकि अगर हम बात करें तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि हमने तो सिर्फ एक वीडियो ही देखी है, हमने तो सिर्फ एक क्लिप ही देखा है, हमने तो सिर्फ एक ड्रामा ही देखा है, या कोई मूवी देखी है, इसके अलावा हमने किया ही क्या है। अल्लाह पाक ने इंसान को हया के साथ बनाया है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। अल्लाह पाक खुद भी बहुत हया वाला है और वो हया वाले इंसान को पसंद फरमाता है और बेहयाई से सख्त नफरत फरमाता है। बेहयाई जो है वो एक शैतान की सिफ्त है और शैतान ही इंसान को बेहयाई के रवैये की तरफ आमादा करता है, वो ही उसको इस रास्ते पर लगाता है। और अगर इंसान की विल पावर कम है और अगर इंसान के अंदर हिम्मत ताकत कम है, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को, अपने नफ्स को कंट्रोल करने की ताकत उसके अंदर कम है, तो वो उतना ही ज्यादा इस गंदी दलदल के अंदर फंसता जाएगा। जब आप एक दफा इस चीज की आदत बना लेते हैं, गंदी वीडियो देखने की, या गंदे जो भी आप सोशल मीडिया पे या वैसे अपनी तन्हाई के अंदर देख रहे हैं, जब आप एक दफा उस चीज को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आपको आदत होनी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये जितना भी जो भी आप देख रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग, आपकी सोचों के ऊपर, आपकी जिस्म की फीलिंग्स के ऊपर ये चीजें हावी होना शुरू हो जाती हैं। और असल में इनके हावी होने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो नफ्स और शैतान का होता है, क्योंकि नफ्स जो है वो इंसान का, जब तक इंसान कब्र के अंदर ना चला जाए तब तक उसका दुश्मन ही रहता है। इसको हम शिकस्त दे ही तब सकते हैं जब हम अपने नफ्स को कमजोर करें, और नफ्स को कमजोर करने वाली चीजें हैं खामोशी, रोजा, इबादत, अल्लाह पाक का जिक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अगर हम, और सबसे बढ़कर जो नफ्स हमें करने को कह रहा है, जो गलत काम हमारा नफ्स हमसे करवाना चाह रहा है, अगर हम उस काम को करने की बजाय अपना ध्यान रब रसूल की तरफ लगा दें, फौरी तौर पर अल्लाह का जिक्र करें, फौरी तौर पर ला हौला वला कुव्वता पढ़ें, ताकि हमारे जहन से, हमारे दिमाग से, हमारे दिल से ये गंदे ख्यालात निकल जाएं कि हमारा दिल कर रहा है कि हम कोई गंदी चीज देखें, या हम कोई पॉर्न वीडियो देखें, या हम कोई गलत किस्म की कोई क्लिप देखें, कोई मूवी देखें, सिर्फ अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। तो जैसे ही हम अल्लाह पाक के जिक्र की तरफ मतवज्जो होते हैं, फौरी तौर पर नफ्स और शैतान जो है वो अपना जो हमें बहकाने का काम वो कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। शैतान तो उसी वक्त वहां से भाग जाता है और नफ्स भी उसी वक्त ही काबू में आ जाता है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते, हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में लगे होते हैं, हम तन्हाई के लम्हे ढूंढ रहे होते हैं कि किस टाइम हम अकेले हों और हम फौरी तौर पर वो काम दोबारा करें, क्योंकि हमारी आदत बन रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर उस वक्त हमारा नफ्स जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है, हम मजीद ऐसे काम जो हैं वो छोड़ने की बजाय ज्यादा करने शुरू कर देते हैं। और ये चीजें हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन की हेल्थ को भी डैमेज कर रही होती हैं।
کیونکہ اس وقت ہماری ہارمونل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے جس وقت ہم یہ ساری ویڈیوز اور اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے رب رسول سے، اپنے دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم شیطان کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اور پھر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان کے قریب ہونے کا مطلب ہے ہر طرح کی برائی کے اندر انوالو ہونا. کیونکہ شیطان اگر ایک برائی کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے تو الٹیمیٹلی وہ اس دوسری برائیوں کی طرف بھی آپ کو لے کر جائے گا. پھر جب آپ پونس دیکھیں گے، آپ کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی، تو سب سے پہلے چیز جو آپ اپنی یوز کریں گے وہ ہے آپ کی شرم اور حیا. شرم اور حیا ایک مومن کا زیور ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. سب سے بڑی مثال آپ اس کی ہمارے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لے لیں کہ فرشتے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. کیونکہ حضرت عثمان غنی نہ صرف عورتوں سے پردہ تھا ان کا، بلکہ مردوں سے بھی وہ حیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ حیا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ پردے کا حکم یا پردے اور شرم و حیا کا حکم صرف عورت کے اوپر ہی ہے، مرد کے اوپر بھی شرم و حیا اتنی ہی لازم ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ، یا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنی ماں کے علاوہ، اپنی بہن کے علاوہ اس کا سب سے پردہ ہے. وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، اپنے خیالات کی، اپنی سوچوں کی وہ پہرہ داری کرے، اپنے اندر جھانکے کہ کہیں میرے خیال گندے تو نہیں ہو رہے. تو جب ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے خیال بھی گندے ہوں گے، ہماری سوچ بھی گندی ہوگی، ہماری نظر پھر غیر مرد اور غیر عورتوں کی طرف بھی جائے گی، ہمارا نفس ہمیں برے کاموں کی طرف بھی متوجہ کرے گا. آج کل کے دور میں آپ جیسے سنتے ہیں کہ زنا کتنا عام ہو گیا ہے، یہ ریپ کتنا عام ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے بچے نہیں ہوئے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہی ہیں. تو یہ سب جرم، یہ سب جو ایک غلط رویہ، ایک غلط سوچ جو پیدا ہو رہی ہے اور مسلسل مضبوط ہو رہی ہے، کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ آپ کو ہر ٹیکنالوجی، ہر چیز جو آپ کو بآسانی میسر آ گئی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کے دل سے اللہ پاک کا خوف ختم ہو گیا، آپ کے دل سے اللہ پاک کا ڈر ختم ہو گیا. آپ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ جو گناہ چھپ کر رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے آپ کو، جس کو آپ نے جواب دینا ہے. اتنا جواب تو آپ نے لوگوں کو نہیں دینا جتنا آپ نے اللہ کو دینا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ پاک آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اس وجہ سے آپ یہ چھپ کر گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، وہ تو آپ کا حساب کر رہا ہے. اسی طرح جو فرشتے ہمارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھنے کے لیے، وہ بھی حساب لکھ رہے ہیں، وہ بھی سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. اور زنا اور یہ جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ گناہ ہیں، چاہے وہ ریپ ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے گناہ ہیں، ان سب کی سزا اس دنیا میں ہی انسان بھگت کے جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی سوچوں کو پاک کریں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. تو جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں، جو ہم دوسروں کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں، جو غلط کام ہم خود کرتے ہیں، اسی کا صلہ پھر ہمیں الٹیمیٹلی اسی دنیا میں ملے گا. اور زنا ایک ایسی چیز ہے، اور یہ فحش ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں، یہ انسان کے چہرے کی رونق کو، انسان کے چہرے کے نور کو بھی ختم کرتی ہیں. یہ انسان کی ذہنی اور جسمانی اور روحانی زندگی کو بھی تباہ کرتی ہیں، ہمیں اپنے دین اسلام سے دور کرتی ہیں، ہماری سوچوں کو گندا کرتی ہیں. اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں ہماری زندگی میں. اور جو شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں ان کی تو ازدواجی زندگی بالکل ہی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. اور جو لوگ پہلے سے اس عادت میں مبتلا ہیں
اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو جاری رکھتے ہیں، پھر نہ تو وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں سیٹسفائڈ نظر آتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی معاشرتی اور اپنی دینی زندگی سکون سے جی رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی بری چیز ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی جتنا ہو سکے پاک صاف رکھیں، اپنے بچوں پر، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر پوری توجہ رکھیں کہ آیا ہمارے بچے کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہے جو آگے جا کر ان کے لیے کسی نقصان کا باعث بنے، معاشرتی طور پر بھی، اور ان کی روحانی، ان کی جسمانی، ان کی دنیاوی، ان کی دینی زندگی کو خراب کرے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو بھی اس سے بچانا ہے، کیونکہ آلریڈی بہت نقصان ہو رہا ہے. ہر طرف اس گند کی وجہ سے، اس بری عادتوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہر طرف کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ آئے دن ہم کوئی ایسی باتیں سنتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس لعنت سے بچائے، اس بری عادت سے بچائے، اور اگر جو بھی اس عادت میں مبتلا ہیں انہیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی تنہائیوں کو، اسپیشلی اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہیے. جب ہماری تنہائی پاک ہو جائے گی تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نفس اور شیطان تنہائی میں ہی انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ پر مجبور کرتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ پاک ہمیں اس گندے اور اس فحش کام سے محفوظ رکھے. مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.